شام اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا احسان، جس خداوند قدوس نے ہم سب کو آج کے اس عظیم الشان دن میں اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج آپ کے سامنے پھر حضرت سیدنا عبداللہ بن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما یعنی آقا علیہ السلام کے نواسے، جن کا ذکر پہلے 2 جمعات میں بھی ہم نے کیا، آج پھر ان کا ذکر خیر کریں گے۔ تو چونکہ ہمارے ہاں مشہور آقا علیہ السلام کے نواسے جو ہیں وہ حضرت امام حسن پاک اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہی ہیں، تو جس طرح کو بیان کیا جاتا ہے ممبر سے وہی کچھ عوام یاد رکھتی ہے، تو ان کا ذکر ہوا، باقیوں کا ذکر نہیں ہوا، اس لیے لوگ جو ہیں ان کے نام سے بھی متعارف نہیں ہیں، ان کو تعارف نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام کے یہ نواسے جو ہیں حضرت سیدنا عبداللہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور ان کی اماں جان کا نام حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گھر والی کے ساتھ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے۔ کہاں گئے تھے؟ حبشہ گئے تھے۔ وہیں پر ہی حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ حبشہ میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوتی ہے، وہاں سے پھر یہ مدینہ منورہ آتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ حبشہ تھے تو اس وقت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ جی ہمارا کہ یدعو لہا، آقا علیہ السلام خود دعا کیا کرتے تھے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور جو بھی لوگ وہاں سے آتے، حبشہ سے آتے، ان سے آقا علیہ السلام ان کی خبر معلوم کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی بندہ وہاں سے آتا ان سے پوچھتے کہ فرمایا کہ تم لوگ وہاں سے آئے ہو، کیونکہ جو مہاجرین تھے ان میں سے کوئی نہ کوئی لوگ آئے گئے رہتے تھے، تو ان سے آقا علیہ السلام پوچھتے تھے، یا مکہ کے کچھ لوگ جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے خواتین بھی سفر کیا کرتے تھے اپنے مردوں کے ساتھ، تو ان سے آقا علیہ السلام پوچھا کرتے تھے تم وہاں گئے تھے تو وہاں جو ہے نا خاتون سے معلوم کرتے تھے آقا علیہ السلام۔ تو یہاں تک کہ ایک خاتون جو ہیں فجات امرأہ، ایک خاتون آئی حبشہ سے، فاخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا رأتہا فاستبشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرن، تو اس خاتون نے آ کر کے آقا علیہ السلام کو خبر دی کہ میں آپ کی شہزادی حضرت سیدہ کائنات حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل کے آئے ہوں، وہ بخیر و عافیت تھی۔ جی یہ جب انہوں نے بتایا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے جیسے سنا تو راوی فرماتے ہیں فاستبشر رسول اللہ، میرے آقا علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے، حضور خوش ہوئے۔ اللہ اکبر۔ بات ہے وہیں پر ہی منحہم اللہ ان عثمان اول من ہاجر باہلہ، بات ہے یہ اپنی گھر والی کے ساتھ ہجرت کرنے والے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت مہاجرین میں سے وہاں جو ہجرت کیے ہوئے تھے ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی، اور پہلی اولاد جو بچہ پیدا ہوا وہاں ہجرت کے زمانے میں وہ حضرت عبداللہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بیٹے میرے آقا علیہ السلام کے نواسے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ان کی 3 خالائیں جی، 3 ماسیاں کون ہیں جی؟ ایک تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام کی بڑی شہزادی ہیں جی، اللہ اکبر، اور دوسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نکاح بھی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا تھا۔ اور تیسری شہزادی ہیں جی سیدہ کائنات سیدۃ النساء العالمین سیدۃ النساء اہل الجنہ ہیں جی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی۔ یہ آقا علیہ السلام کی 3 شہزادیاں جو ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالائیں لگتی ہیں، اور یہ تینوں بہنیں جو ہیں فرمایا کہ یہ خبریں معلوم کیا کرتی تھی مہاجروں سے،
جو لوگ وہاں سے آتے تھے مکہ یعنی حبشہ سے مکہ آتے تھے، ان سے یہ تینوں بہنیں صرف یہ نہیں کہ آقا علیہ السلام اپنی شہزادی کی خبر معلوم کرتے ہیں، نہ بلکہ یہ تینوں شہزادیاں اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالائیں جو ہیں یہ تینوں بھی خبر معلوم کیا کرتی تھیں کہ ہماری بہن کی خبر معلوم ہو کہ ہماری بہن وہاں کیسی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ پھر ایک بندہ وہاں سے آیا حبشہ سے، اس نے آ کر کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹا دیا ہے، اور سمت ہو عبد اللہ، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا نام جو ہے اپنے دادا جان یعنی آقا علیہ السلام کے ابا جان جو تھے حضرت عبداللہ، ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام بھی عبداللہ رکھ دیا ہے۔ تو حضرت سیدہ کائنات حضرت زینب، حضرت سیدہ کائنات ام کلثوم اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بہن کو بیٹا عطا فرمایا ہے۔ پھر کیا ہوا جی، حضرت سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ واپس آتی ہیں اور اپنی بہنوں کو آ کر کے ملتی ہیں، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے سے بچے تھے یہ بھی وہاں سے واپس آئے، تو اپنی خالاؤں کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے جن کو خالہ حضرت فاطمہ الزہرا جیسے ملے ہیں، باتیں کرنے کے لیے کھیلنے کے لیے جن کو خالہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خالہ ملے، یار میرے آقا علیہ السلام کی بڑی شہزادی، اور جن کو باتیں کرنے کے لیے کھیلنے کے لیے ان کی خالہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، کیا شان پائی ہوگی یار حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرماتے ہیں کہ کان عبداللہ، حضرت عبداللہ جو ہیں مع خالاتہ لیلا و نہارا، رات دن اپنی خالوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی کسی کی گود میں تو کبھی کسی کی گود میں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جی فرح بہ رسول اللہ، ان کو دیکھ کر کے آقا علیہ السلام بہت خوش ہوتے تھے۔ کان یدعو لہ، آقا علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے، ویفرح بہ، اور آقا علیہ السلام ویداعبہ، آقا علیہ السلام ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ کھلاتے ہیں نا بچوں کو، کھیلنے کے لیے ان کو جناب جیسے بچے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، اور فرمایا کہ اللہ اکبر وَيَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِي وَعَلَى شَعْرِي، اور کبھی آقا علیہ السلام ان کی پشت پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، کبھی آقا علیہ السلام ان کے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ کیوں؟ لِأَنَّهُ يَعْرِفُ، آقا علیہ السلام جانتے تھے، أَنَّهُ عَطِيَّةُ اللَّهِ لِرُقَيَّةَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهَا، آقا علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے میری بیٹی کو، میری شہزادی کو میرے اللہ نے انعام عطا فرمایا ہے یہ بیٹا جو ہے۔ تو پیارے بھائیو، بیٹی ہو یا بیٹا ہو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ کئی لوگ جو ہے نا گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ناراض ہوئے پڑے ہوتے ہیں، یہ کیا ہو گئی، یہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ یار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آقا علیہ السلام کو سب سے پہلی اولاد جو اللہ نے عطا فرمائی وہ بیٹی ہے، سب سے پہلی اولاد۔ میرے آقا علیہ السلام میں وہ خاتون بڑی بابرکت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی اولاد میں بیٹی عطا فرما دے۔ پہلی اولاد میں جس کو بیٹی مل جائے، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ خاتون بڑی برکت والی ہے۔ بتائیں آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جس خاتون کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو اس کو نعوذ باللہ منحوس قرار دیتے ہیں، یہ تو منحوس ہے بھائی، بیٹی پیدا ہو گئی، بھائی کیا ہوا بھائی؟ آپ کو ماں، آپ کی ماں خاتون ہے وہ پسند ہے، آپ کی بیوی جو ہے وہ زوجہ ہے وہ بھی عورت ہے وہ پسند ہے، تو بیٹی آپ کو ناپسند کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاہلیت والا دور، جس دور جاہلیت کو میرے آقا علیہ السلام نے خطبہ حجۃ الوداع کے وقت فرمایا تھا، فرمایا کہ پوری جاہلیت میں نے اپنے قدموں کے نیچے رونک دی ہے، وہی جاہلیت دوبارہ تم میں آ گئی ہے کہ بیٹی پیدا ہوئی تو منہ لٹکائے پھرتے ہو۔ یہ تو اللہ نے کافروں کی علامت بیان کی ہے قرآن کریم میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، فرمایا کہ ان کو جب اطلاع ملتی نا تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو رب فرماتے ہیں ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے، وجہہ مسودہ، منہ بوتھا کالا ہو جاتا ہے ان کا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور غصے سے بھرے ہوتے ہیں، بیٹی پیدا کیوں ہوگی ہمارے گھر میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟ سب سے پہلی بیٹی عطا فرمائی، ہیں جی، اور بیٹے جتنے بھی دیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن میں ہی سارے رخصت ہو گئے اور بیٹیاں ہی رہی، بیٹیوں سے میرے آقا علیہ السلام کی نسل پاک چلی ہے۔ آج پوری دنیا کائنات میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ کو سادات کرام ملیں گے، آقا علیہ السلام کی آل پاک ملے گی، یہ ساری برکت ہے کن کی؟ میرے آقا علیہ السلام کی شہزادی کی۔ بتائیں، تو اس لیے اللہ بیٹی دے دے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے، منہ نہیں بنانا چاہیے۔ ایک ایسا ایک بندہ تھا
اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا جی مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے۔ کہنے لگا جن کو خوشی ہے نا انہیں کو مبارک دیں، مجھے جنت دیں۔ پتہ ہے کیا بدبختی ہے یار، اس سے بڑھ کر بے ضمیری کیا ہوگی؟ یہ منافقت ہی ہے اور کیا ہے؟ ماں عورت ہے وہ پسند ہے، بیوی پسند ہے، عورت ہے، باقی اپنی بہنیں برداشت ہیں، اپنی بیٹی برداشت کو نہیں، کیوں؟ یہ تو پھر وہ مکے کے کافروں والا حساب ہو گیا۔ مکے کے کافر جو ہے وہ منہ لٹکائے پھرتے ہوتے تھے، آپ کو کیا ہوا؟ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس گھر میں اللہ بیٹی دے دے نا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو معمور فرماتا ہے، فرشتوں کو معمور فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ۔ فرشتے جو ہیں اہل خانہ کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ہاں اس گھر والوں کو اللہ نے بیٹی دی ہے، فرشتے ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، بتائیں۔ اور یہ بخاری میں حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ خاتون آئی ہمارے گھر میں، آقا علیہ السلام مسجد میں، اس نے آ کر کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، 2 بیٹی ہیں میری۔ اللہ اکبر۔ حضرت اماں پاک فرماتی ہیں گھر میں نے بھی دیکھا تو سوائے 3 کھجوروں کے کچھ نہیں ملا، میں نے 1 کھجور، 3 کھجوریں اس خاتون کو دے دی، اس خاتون نے 1 کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کو دی، اور تیسری جو ہے نا کھجور وہ کھانے ہی لگی تھی کہ بیٹیوں نے اپنی کھجور کھا کے ماں کو دیکھنا شروع کر دیا۔ ماں جو ہے اس نے فوراً وہ کھجور بھی درمیان سے چیر کے آدھی ایک کو دے دی، آدھی دوسری کو دے دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں دل پسیج گیا یہ کیفیت دیکھ کے۔ حضور تشریف لائے، میں نے بڑی خبر کے طور پہ آقا علیہ السلام کو بتایا، یا رسول اللہ ایسا آج معاملہ میں نے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ عائشہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ 2 بیٹیاں دے، کتنی بیٹیاں؟ 2 بیٹیاں دے، اور وہ بندہ ان کی دینی تربیت کرے، ان کو دین پڑھائے، ان کو ادب سکھائے، سکھانے کے بعد ان کی کسی دیندار بندے کے ساتھ نکاح کر دے ان کا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جنت میں اور وہ ایسے اکٹھے جائیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں اکٹھی ہیں، ان کے درمیان میں کوئی اور دوسری شے نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بات 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والا، ان کی دینی تربیت کرنے والا، ان کو دین پڑھانے والا، ان کو غیرت دینی ملی ایمانی سکھانے والا بندہ جو ہے، اور ان کا پھر نکاح کر دینے والا، میرے کریم آقا علیہ السلام نے ہم دونوں جنت میں اکٹھے ہی داخل ہوں گے، یعنی میرے ساتھ جنت جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اتنا بڑا بوجھ ہے کہ بیٹیوں کا ملنا، میرے آقا علیہ السلام نے میں اس بندے نے بوجھ کو اچھے طریقے کے ساتھ نبھایا، اس کو اچھے طریقے کے ساتھ اس بوجھ کو اٹھایا، اور وہ امانت جو ہے اگلے گھر کے سپرد کر دی، پھر فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا، اکٹھے جائے گا۔ اندازہ لگائیں نا بھائی، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، ذہن بنا کے رکھیں اپنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی عطا فرمائے۔ اچھا افسوسناک بات یہ ہے بیٹا پیدا ہو تو کیسے اچھل کود کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، پھر مٹھائیاں بھی بٹیں گی، آگے پیچھے دائیں بائیں سارے معاملات ہوں گے۔ بیٹی پیدا ہو گئی ہے تو منہ لٹکے ہوئے ہوں گے، منہ لٹکے ہوئے ہوں گے، بیٹی کا حق مار جاتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹی کا سب سے پہلا حق تو یہی مارتے ہیں کہ اس کی خوشی چھین لیتے ہیں، اس کے آنے پہ خوشی نہیں ہوتی، بیٹی کا سب سے پہلا حق یہی مارا گیا ہے۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ مٹھائی بیٹے رواج چل پڑا ہے، ہونا یہ بھی نہیں چاہیے مٹھائی والا معاملہ، کچھ اور بندہ بنا کے چلو تقسیم کا، یہ میں کہہ نہیں کہ ضروری ہے کہ کرنا، عقیقہ جو ہے شریعت مبارکہ نے یہ دیا ہے ہمیں۔ بار میں ایک چیز جو ہے نا آپ کے لیے بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پہ کسی کے گھر سے بریانی آئی، انہوں نے بانٹی، میں نے پوچھا یہ کس لیے ہے؟ انہوں نے کہا جی ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے اس لیے۔ تو میں نے کہا جب بیٹا پیدا ہوا تھا تب؟ انہوں نے کہا وہ بیٹے پیدا ہونے پہ تو مٹھائی بانٹتے ہیں نا، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی اس لیے چاول بانٹ رہے ہیں۔ یعنی یہ دوہرا معیار ہے، یعنی ان کے نزدیک بیٹا پیدا ہوا تو بڑی بات ہے، اور بیٹی پیدا ہوئی تو پھر بریانی جناب جو کلخانی پہ بناتے ہیں وہ والی، عجیب بات ہے یار، نہ کیا کریں ایسے۔ ہم مسلمان ہیں نا، ہم کریم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خوشی اور غمی کو بھی آقا علیہ السلام نے جو طریقہ مبارکہ دیے سنت حضور کی اسی کے تابع کریں، اسی کے تابع کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آتا تھا آپ کی بارگاہ میں، اس بندے کی بیٹیاں پتہ کتنی تھیں؟ ایک بیٹا بھی نہیں تھا، 9 بیٹیاں اس کی، 9 بیٹیاں اس کی، 9 بیٹیوں کا باپ ہے، بیٹا ایک بھی نہیں ہے، مختلف شادیاں کی، ہر طرف سے بیٹی پیدا ہوئی، بیٹا نہیں ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس نے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عرض کیا، حضور میری جب بھی بیٹی پیدا ہوتی ہے نا میں اسی طرح خوش ہوتا ہوں جیسے لوگ بیٹا پیدا ہونے پہ خوش ہوتے ہیں، ہاں جیسے لوگ بیٹا پیدا ہونے پہ خوش ہوتے ہیں ایسے میں خوش ہوتا ہوں۔ یہاں میرے چھوٹے بھائی ہیں فیض بھائی، وہ کسی کے ساتھ کوئی لین دین تھا، ملاقات ایک ہی بار ہوئی،
بعد میں پھر فون ایک دوسرے کو لے دے لیا، تو اس نے وہ کہنے لگا، جب پہلی ملاقات ہوئی ان کی کافی عرصہ پہلے، اس نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ مجھے بیٹیاں دے، بس بیٹا مجھے نہیں چاہیے۔ اس نے تو بڑے سخت لفظ بولے، تو انہوں نے کہا یہ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں بیٹا نہیں چاہیے مجھے، وفادار صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، وفادار صرف بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹیاں خدمت گزار ہوتی ہیں، بیٹیاں ہی آپ ابا کے پاس رہتی ہیں، ہاں جی گھر میں چلی بھی جائیں تو تڑپتی رہیں گی اپنے ابا کے لیے، بیٹیاں خیر خواہ ہوتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ پھر کیا ہوا، ابھی وہ آئے یہاں پہ، تو اس بندے کے ساتھ فون پہ رابطہ ہوا، تو سنائیں جی کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک۔ انہوں نے کہا وہ آپ بچوں کا کہہ رہے تھے بتا رہے تھے، تو کیا بنا آپ کا؟ شادی تو ہو گئی تھی آپ کی، کتنے بچے ہو گئے؟ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بیٹیاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ 4 دی ہیں، وہ نہیں ہوا جس سے میں ڈر رہا تھا۔ آپ بتائیں، یعنی کہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بچوں نے ایسے ایسے ہاتھ لگائے ہوئے اپنے ابے کو کہ ابا ڈر رہا ہے، یعنی کہیں اور انجام دیکھ کے وہ ڈر رہے ہیں، یا اللہ اس بلا سے مجھے بچانا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں ایک دوست کو ملنے گیا، تو وہ دوست جو ہے نا میرا مجھے بتانے لگا کہ میرے ہاں اولاد نہیں پیدا ہو رہی تھی، بیٹا نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے پھر دعائیں مانگی اللہ تعالیٰ سے، منتیں مانگی۔ پھر ایک درخت کا میں نے سنا تھا وہاں پہ کوئی بزرگ کی برکت ہے وہاں پہ، کہتے ہیں میں درخت کے پاس گیا، وہاں جا کے میں نے دعا کی یا اللہ بیٹا دے دے، تو کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا، بڑا ہی چنگا بیٹا ہے میرا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں بیٹھے بیٹھے اچانک میں نے کہا یار مجھے ذرا قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، میں نے پانی کا لوٹا پکڑا اور میں گزرنے لگا، وہ اس بندے کا بیٹا اور 4-5 لڑکے اور بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے آپس میں، کہتے میں پاس سے گزرنے لگا تو وہ لڑکا کہنے لگا کاش کہ مجھے اس درخت کا پتہ چل جاتا، وہاں جا کے میں دعا کرتا یا اللہ یہ میرا ابا تو رڑ جائے، میرا ابا روانہ ہو جائے۔ بتائیں، شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ہے جی باپ کی جو ہے نا وہ تڑپ بیٹے کے لیے ایسی ہے، اور بیٹا کیسی دعائیں کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے درخت تو ملے مجھے، سچی بات ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر بیٹا بنایا نا تو اپنے ابا کے لیے یہ نہیں کہ ایک بندے سے میں نے پوچھا سنائیں جی آپ خوش ہیں؟ کہتے ہیں میں خوش۔ میں نے کہا آپ کا ابا؟ کہتا ہے وہ صرف اسی دن خوش ہوا تھا جس دن میں پیدا ہوا تھا، اس کے بعد میں نے کوئی خوشی نہیں تھی اپنے ابے کو، ٹھوک کے رکھا ہوا ہے بابے کو، تباہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ ایک عالم اگر دن ان سے بات ہوئی تو وہ فرمانے لگے کہ ایک جگہ میں گیا تو ایک بندہ جو ہے نا اپنے بیٹے کو لے کے آیا، تو میں نے کہا کہ ممکن ہے کوئی پریشانی ہوگی، دعا کروانے آیا ہوا، اپنے بیٹے کو پاس بٹھا کے کہنے لگا جی میرا ایک بیٹا ہے، بڑی دعائیں کر کے میں نے اللہ سے لیا ہے، عمرہ کرنے گیا تھا، کعبے کا غلاف پکڑ کے تھام کے میں نے اللہ سے مانگا، اللہ نے میری دعا قبول کی۔ میں نے کہا مولا مجھے بیٹا دے دے، اللہ نے دے دیا۔ انہوں نے کہا تو پھر اب، انہوں نے کہا دعا کریں اللہ کرے یہ مر جائے، یہ پاس بیٹا ہو، بیٹا نوجوان ہے، دعا کریں یہ مر جائے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا ذلیل ایسا کر دیا سر۔ انہوں نے کہا جی وہ عالم بتانے لگے، انہوں نے اسے کہا آپ بھی ذرا دعا کرتے ہوئے کوئی تھوڑی سی احتیاط سے کام لیتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے یا اللہ فرما بردار بیٹا دے، نیکوکار بیٹا دے، دیندار بیٹا دے، میں پھر تجھے بیٹا بھی ایسا ملتا جو تیرا فرما بردار ہوتا، پھر تجھے اب یہ والی دعائیں نہ کرنی پڑتی۔ اب وہ بندہ ایک ہی خوشی لے کے پھرتا کہ پیدا ہوا تو خوش ہوئے تھے، اس کے بعد کوئی خوشی نہیں دیکھی ہم نے بیٹے کی طرف سے آتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے والدین کے لیے باعث رحمت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔